کروں ذکر تیرا میں شام و سحر، سبحان اللہ، کہ رحمت کی مجھ پہ تو کر دے نظر، سبحان اللہ، تیرے ذکر میں میرے دل کا قرار، سبحان کہ میں اللہ، تیرا بندہ تو پروردگار، سبحان اللہ، تیرے ذکر میں میرے دل کا قرار، سبحان اللہ، کہ میں تیرا بندہ تو پروردگار، تیرے ذکر سے شور برپا کروں، تیرے ذکر سے تجھ کو راضی کروں، کروں ذکر تیرا میں شام و سحر، کہ رحمت کی مجھ پہ تو کر دے نظر۔ آج نکاح کے موقع پر یہ محفل ناز سجی ہے، تو نکاح کا مقصد کیا ہے قرآن کریم کی روشنی میں؟ تھوڑی سی بات پھر نعت انشاءاللہ، یہ سلسلہ چلے گا، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، لیکن آپ ٹھنڈے نہ پڑ جائیں، سبحان اللہ بول کے دکھائیں کہ گرمی ہے انشاءاللہ، پیچھے والے بھی بولیں۔ بہت دنوں کے بعد ایسی محفل آئی ہے، سب آن لائن چلا تھا نا، تو اب ویسے مومن کبھی آف لائن ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا تو تعلق مدینے سے مسلسل جاری رہتا ہے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کی مقصد میں کی روشنی میں نکاح کا مقصد کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو آپ سماعت کریں۔ نکاح کرنا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے، نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں نا، حج کے لیے بھی نیت ہوتی ہے نا، تو نیت کہتے کس کو ہیں؟ تو یوں سمجھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہ بھی بولا تب بھی دل میں ارادہ کیا نا، لیکن وہ ارادہ تو ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، اس کو تو نیت کہتے ہیں۔ جیسے روزے کے لیے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو روزے کی کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگار بننا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والی اپنے اندر صفات پیدا کرنا۔ تو نیت یہ ہو روزے کی کہ میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہوں، اللہ نے فرض کیا ہے تو رکھتا ہوں۔ مگر نیت کیا ہے؟ صرف بھوکا پیاسا رہنے کی نیت نہیں ہے۔ پھر اگر صرف بھوکا پیاسا رہنے کی نیت ہوگی تو اس سے فائدہ کیا پہنچے گا؟ اس کو روحانی فائدہ تو نہیں پہنچے گا۔ تو اسی طرح نکاح میں بھی کچھ نیت ہونی چاہیے۔ تو آپ سوچیں گے یہ تو ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا کہ نکاح میں بھی کچھ نیت، قاضی صاحب تو پڑھاتے نہیں کہ نکاح کرتا ہوں اس کے واسطے اس کے واسطے ایسا۔ تو میں نے کہا نکاح میں نیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بولو، نیت میں دل کا ارادہ، اس کو نیت کہتے ہیں۔ انٹینشن فرام دی باٹم آف یور ہارٹ، دیٹ از کالڈ انٹینشن، دیٹ از کالڈ نیہ۔ تو اب نکاح میں کیا نیت ہو؟ تو سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کریں کہ حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہوں، تو یہ نکاح کرنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو نکاح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ دیکھو اس کی دوسرے بینیفٹ تو پھر بعد میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنایا، تسکین کا ذریعہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا، تو یہ سارے بینیفٹس تو ملنے ہیں، اولاد کے حصول کا ذریعہ بنایا، یہ سارے بینیفٹس تو ملنے ہی ہیں، مگر اصل نیت کیا ہو؟ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں اچھی نیت کی برکت کیا ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے گھر بنایا، بہت اچھا کشادہ گھر بنایا، ایک دم فلیٹ، اس میں رہا، ہر کمرہ الگ الگ انہوں نے بنوایا، کچن الگ، جیسا کہ ہوتا ہے سسٹم، ڈرائنگ روم الگ ہے،
اور ڈائننگ روم الگ ہے، بیڈ روم الگ ہے، ہال ہے، سب کا گیلری ہے، ایوری تھنگ. اور جیسا کہ دستور ہے کہ جب کوئی نیا کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو عقیدت مند اپنے کسی بزرگ کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ حضرت آپ آ جائیے اور آپ دعا کر دیجیے آ کر کے، تو انشاءاللہ برکت ہو جائے گی، اور ایسا کرنا بھی چاہیے. تو انہوں نے اپنے کسی بزرگ کو بلایا، اللہ والے تھے بیچارے، نیک آدمی تھے. ان کو بلا کر کے کہا کہ حضرت میرے گھر میں آ کر کے آپ دعا کر دیجیے. اور پھر دکھانے لگا کہ حضرت یہ فلاں روم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. دیکھتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ برکت دے، بارک اللہ بارک اللہ. ایک روم میں پہنچے تو اس نے بتایا جب روم، تو وہاں ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، اور اس طرف ایک ہی کھڑکی وہ تھی اس روم کے اندر، اس کمرے میں. تو حضرت نے ایسے ہی پوچھا کہ بھئی یہ کھڑکی یہاں تم نے کیوں لگائی؟ تو اس نے کہا حضرت یہ کمرہ پیچھے کی طرف پڑتا ہے نا، تو یہاں وینٹیلیشن نہیں ہے، ہوا کا گزر نہیں یہاں پر، تو میں نے اس نیت سے یہاں پر یہ کھڑکی لگائی کہ یہاں سے ہوا آئے گی تو مجھے تھوڑا سا سکون ملے گا یہاں پر. مسکرا کے فرمانے لگے کہ کاش کہ یہ کھڑکی لگانے کے پیچھے تیری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں نماز کے لیے جاؤں گا. تو ہوا تو ویسے بھی آتی، ہوا تو ویسے بھی آتی، یہ بینیفٹ تو تجھے ملتا ہی تھا، نہیں مانگتا تو بھی ہوا اندر آ ہی جاتی، مگر یہ کھڑکی لگانا بھی اس نیت کی وجہ سے تیرے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا، عبادت بن جاتا. دیٹ از دا بینیفٹ. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے لکھا ہے کہ تم جب صبح گھر سے نکلو تو کچھ اچھی اچھی نیتیں کر کے نکلا کرو. ہم لوگ یہ کرتے نہیں ہیں، حالانکہ کتنا بینیفٹ. بخاری شریف میں آپ اٹھا کے دیکھیے، علماء کرام بیٹھے، ان سے پوچھے کہ سب سے پہلی حدیث کون سی ہے، تو سب بتائیں گے آپ کو، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کبھی کبھی عمل اچھا ہوتا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی تو اچھا بدلہ نہیں ملتا اس کا. اور کبھی کبھی عمل بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن نیت بہت اچھی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، تو وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. عمل تھوڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا. جیسے ایک بہت اچھا قرآن شریف پڑھنے والا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں، تو پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میرے لیے کیا لایا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ جو تجھے تیری خواہش تھی کہ لوگ تجھے قاری صاحب بولیں، وہ تو دنیا نے تجھے بول دیا، اب میں کیا دوں تجھ کو، تو نے میرے لیے نہیں کیا نا. تو عمل اچھا تھا لیکن نیت اچھی نہیں تھی، تو اس کا بدلہ اس کو نہیں ملا. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت اچھی ہوتی ہے اور عمل تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اچھی نیت کی وجہ سے اللہ برکتیں بھرپور عطا فرماتا ہے. جو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہو میں آپ کو بتاؤں کہ صبح گھر سے نکلو تو اب نیت کرتے ہو، تو میں پھر بتاتا ہوں کہ یہ نہیں کہ کوئی بولتے بولتے نکلنا ہے کہ گھر سے نکلتا ہوں یہ نیت کر کے کہ راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دوں گا، یہ نیت کر کے نکلتا ہوں کہ جنازہ ملے گا تو کاندھا دے دوں گا، یہ بولتے بولتے نکلنا ہے، ایسا نہیں ہے. دل میں ارادہ رکھ کے نکلو. فرماتے ہیں اس طرح سے نکلو کہ راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹانے کا موقع ملا تو ہٹا دوں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ ہم نے صرف یہ سمجھا کہ بکرا ذبح کرنا، ایک کنسپٹ ہو گیا ہے ہمارے یہاں پر، پرسیپشن ہو گیا کہ صدقہ دینے کا تو بکرا ذبح کرے تو ہی صدقہ ہوتا ہے. اچھی بات کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائیوں سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. یہ مسکراہٹیں بھی آج کل کمرشیل ہو گئی ہیں. سیلسمن مسکراتا ہے، ایئر ہوسٹ مسکراتا ہے، کاؤنٹر پہ بیچنے والا وہ مسکراتا ہے. وہ کس لیے مسکراتا ہے کہ اسمائل کر کے یہ اپنا سامان بک جائے. یہ مسکراہٹیں بھی کمرشیل ہو گئی ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسکراہٹ کا تعلق ہماری محبت سے جوڑ دیا ہے. فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جب حضور مسکراتے تھے تو وہ عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو فرماتے ہیں کہ نیتیں کر کے گھر سے نکلو کہ کوئی اندھا ملا تو ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرا دوں گا، جنازہ مل گیا کسی مسلمان کا
تو اس کو کاندھا دے دوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جنازے کو کاندھا دے کر اگر کوئی شخص 40 قدم چلے، نوٹ کر لینا اس بات کو، جنازے کو کاندھا دے کر اگر کوئی شخص 40 قدم چلے، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے. آپ سوچیں کہ مسلمان کو کاندھا دینے کی کتنی فضیلت ہے. مگر نیت کر کے نکلا. اب اگر یہ چیزیں کرنے کا موقع مل گیا، اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ روز کوئی جنازہ مل ہی جائے، یا کوئی ضروری نہیں کہ روز کوئی نابینا راستے میں مل ہی جائے، یا کوئی ضروری نہیں کہ راستے میں کوئی روز پتھر گرا ہوا ہم کو مل ہی جائے. دس ناٹ نیسیسری. مگر نیت ہے تو فرماتے ہیں کہ نیت ہوگی تو عمل نہیں بھی کر سکا نا، اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرما دے گا. اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اور اگر وہ چیز کرنے کا موقع مل گیا تو فرمایا اب ڈبل ثواب ہے. ایک تو نیت کا ثواب، دوسرے اس پر عمل کرنے کا ثواب. سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. تو اس کا تو ثواب لیتے چلو، بولو نا. تو نکاح میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں نکاح کرتا ہوں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نکاح کرتا ہوں، سنت کو ادا کرنے کے لیے نکاح کرتا ہوں. کیا ہم اپنے نوجوانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں؟ باقی سب ہم کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن پری نکاح پریپریشن نام کی کوئی چیز ہی ہمارے یہاں نہیں ہے. کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے کہ اب تم نکاح کرنے جا رہے ہو. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، جس دن آپ کا پروموشن ہوتا ہے تو آپ کی ٹریننگ نہیں ہوتی؟ ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ آلریڈی جاب پر ہیں تو ان ہاؤس ٹریننگ ہوتی ہے کہ یو آر ایزیومنگ اے نیو رول، سو یو ہیو ٹو انڈر گو دس ٹریننگ ناؤ. کیونکہ آپ بغیر ٹریننگ کے وہ کر نہیں پاؤ گے، ہینڈل نہیں کر سکو گے. قرآن نے پہلے ٹریننگ کے سارے سامان دے دیے ہیں. رسول اللہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے باوجود ابا جہیز کا سامان تیار کریں گے، منڈپ بنوا دیں گے، شامیانہ لگوا دیں گے، گاڑی لے کے دے دیں گے، زیورات بنوا دیں گے، کپڑے بنا دیں گے، سب کو کھانا کھلا دیں گے، لیکن اس کو تیار نہیں کریں گے کہ بھی نکاح کے بعد ذمہ داری تیری کیا. اس پر کوئی ڈسکشن ہی ہمارے یہاں نہیں ہے. نکاح کے بعد تم کو کیا کیا کرنا ہے، حقوق کس کس کے ہیں. اب بیٹی اگر جا رہی ہے تو اب اس پر حق کس کا، شوہر کا زیادہ کہ ماں باپ کا. حسن معاشرت کے ساتھ وہ کس طریقے سے اپنے ساس سسر سے برتاؤ کرے گی، یا وہاں کے سسرال والوں سے اس کو کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ ماں بننے والی ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں اور بڑھنے والی ہیں. ادھر یہ لڑکا بیٹا ہے، کل کسی کا شوہر بننے والا ہے، تو اس کے اوپر اب ملٹیپل ذمہ داریاں آنے والی ہیں. ایک تو ماں باپ کو بھی اس کو خوش رکھنا ہے، دوسری طرف اس کو اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے. تو اس کو بیلنس کیسے کرنا، کیونکہ اسلام اعتدال کا نام ہے. یہاں افراط و تفریط نہیں ہے، کہیں بھی ایک طرف زیادہ جھکنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ سارے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں کہ اس کا حق کتنا، اس کا حق کتنا، بس اتنا دینا ہے. لیکن وہ معلوم نہیں نا، تو پھر ٹکراؤ ہوتا ہے. اور ٹکراؤ کے بعد پھر بیٹھتے ہیں کہ اب کیا کرنے کا. تو جناب اگر اس سے پہلے بیٹھے ہوتے تو شاید یہ نوبت نہیں آتی. اس لیے سنی دعوت اسلامی دعوت دیتی ہے آپ کو، ہم تحریک کی طرف سے آپ کو اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے کام پہلے ہونے چاہیے، یہ ساری ٹریننگز پہلے ہونی چاہیے، یہ ساری کاؤنسلنگ پہلے ہونی چاہیے. پرابلم آنے سے پہلے اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ ان بچوں کو ہم نے سب کچھ سکھایا، گریجویٹ بھی بنا دیا، پوسٹ گریجویٹ کیا، ڈاکٹر بھی کیا، لیکن ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ہسبینڈ ان دا لائٹ آف قرآن ہم نے نہیں بتایا. قرآن پاک کی آیتیں نہیں بتائیں کہ وہ زوجین کے حقوق کیا بتاتی ہیں، ہم نے نہیں بتایا. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں سے ہے، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے. یہ جو جوڑا بنایا نا،
ہمارے گاؤں کے نکاح جو ہوتے ہیں اس میں جوڑا کر دیا میں نے تجھ کو اور نکاح کر دیا میں نے تیرا. ہمارے گاؤں میں اس طرح سے تھوڑی پرانی اردو میں لوگ بولتے ہیں. تو یہ جوڑا کر دیا, نکاح کر دیا, زوجتک و انکحتک, اس طرح سے عربی کے صیغے میں بھی پڑھا. اب یہ سب چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں کو شارٹ کٹ زیادہ پسند آتا ہے کہ نکاح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور ہم شارٹ کٹ میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور تو تفصیل سے احکام بیان کر رہے ہیں وہاں پر تاکہ سمجھائیں. خطبے کے اندر بھی وہ احکام ہیں, اس کو ساری چیزیں دولہے کو بھی بتائی جا رہی ہیں اور دلہن کو بھی بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک کر رہا ہے اس نکاح کے بندھن کی وجہ سے, تو اب تمہارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں, رشتوں کو کیسے نبھانا چاہیے, وہ سب اس خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں ہیں, لیکن ہمارا اس پر دھیان نہیں. مولانا شارٹ کرو, ہم کو آئس کریم پگھل جائے گی نہیں تو. زندگی بھلے پگھل رہی, زندگی بھی ایک آئس کریم کی طرح سے ہی ہے. زندگی بھی آئس کریم کی طرح سے ہی ہے, کھاؤ تو بھی پگھلتی ہے, چھوڑ دو تو بھی پگھلتی ہے. کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ اس کو چھوڑ دو تو بھی پگھل جائے گی. اب اس کو پگھلنے سے بچانے کے لیے کرنا کیا, یا تو اچھی طرح سے اس کو کھا لو, یا اگر اس کو بچانا ہو تو اس کو تھوڑی ٹھنڈک پہنچا دو, تھوڑا فریج میں رکھو اس کو سنبھال کے, تو وہ بچی رہے گی تو آئندہ آپ اس کو استعمال کر سکو گے, ورنہ وہ یوں ہی پگھل جائے گی نا. ہماری زندگی ایسی پگھل ہے, نہ ہم نے انوائرمنٹ دیا نہ اس کو اچھی طرح سے یوز کیا. آئس کریم کی فکر زیادہ, خطبے کی نہیں. خطبے میں ہمارا دھیان ہوتا ہے, بیچارے دولہے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس خطبے میں کیا بیان کیا جاتا ہے. علماء بتاتے ہیں لیکن ہم دوسرے کاموں میں بزی ہوتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں چینج ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ اس کی نشانیوں سے ہے. اب کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا یہ جو جوڑا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. تو اس کا تعلق کتنا عظیم ہے. یہ جو جوڑے کا تعلق ہے یہ صرف انسانی تعلق نہیں, اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا تعلق ہے. اس کی نشانیوں میں سے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے. کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کہ ان سے آرام پاؤ, اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے. اللہ نے دو الفاظ یہاں پر قرآن پاک میں نازل فرمائے, مودۃ و رحمہ. فرمایا محبت اور رحمت. یہ دو الفاظ کیوں آئے؟ تو جب انسان جوان ہوتا ہے تو محبت جوان ہوتی ہے, اور بڑھاپے میں رحمت کا اظہار ہوتا ہے. پھر جب بیوی بوڑھی ہوتی ہے تو بوڑھا شوہر خیال کرے گا, اس وقت رحمت کام آتی ہے. جب شوہر بوڑھا ہوتا ہے تو بیوی خیال کرے گی, وہ رحمت ہے. بڑھاپے میں رحمت کام آتی ہے, جوانی میں محبت جوان ہوتی ہے, اور دونوں کا اظہار قرآن پاک میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر آیت کے اندر کیا ہے. لیکن ہم نے اس اینگل سے نکاح کی طرف کبھی دیکھا نہیں. شاید کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, اور اگر دیکھا ہے تو میں ان پر الزام نہیں لگاتا. میں یہاں الزام لگانے کے لیے نہیں آیا, بلکہ سارے الزامات کو ہٹانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پر یہ الزام نہ لگے کہ نکاح جیسی سنت کا ہم نے اسٹڈی نہیں کی اور اس کے بعد ہم اس کو نبھانے کے قابل نہ رہ سکے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو زندگی کی راہوں میں بہت سارے کٹھن مرحلے بھی آتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ پر سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے, هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے. یہ نکاح کس لیے ہے؟ چین پانے کے لیے, بے چین ہونے کے لیے نہیں ہے. نہ دوسروں کو بے چین کرنے کے لیے, نہ ماں کو بے چین کرنے کے لیے, نہ باپ کو بے چین کرنے کے لیے, نہ رشتہ داروں کو بے چین کرنے کے لیے, بلکہ ہم کو بھی چین دینے کے لیے ہے, اور روحانی چین کے لیے بھی ہے, اور جائز طریقے سے جسمانی چین کے لیے بھی ہے, اور اسی طرح تمام رشتوں کے ساتھ چین سے رہنے کے لیے بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اس کو پھر انشاءاللہ وقت رہا تو ایکسپلین کرتا ہوں, لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. جوڑے جو اللہ نے بنائے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں ہیں. اس کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. اور ہم اپنے آپ کو, اپنی ویلیو کو خود ہی نہیں سمجھ رہے ہیں, بلکہ وی آر جسٹ ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ وی آر. ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو یہ سب ٹریننگ دینی پڑے گی نا. مجھے پتا ہے کہ لوگ نعت شریف سننا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہم نے تو نعت سننے کے لیے بلایا تھا, یہ تو بیان کرنے بیٹھ گئے. تو یہ باتیں کب سیکھو گے پھر؟
نعتیں تو برسوں سے سنی رہے اور سنیں گے انشاءاللہ اور سناؤں گا بھی انشاءاللہ, لیکن کیا یہ جاننا ضروری نہیں ہے؟ از اٹ ناٹ مور امپورٹنٹ؟ از دس ناٹ مور امپورٹنٹ دین واٹ وی ریئلی ڈو یوزولی ڈو؟ یس اٹ از. یہ کب سیکھیں گے ہمارے بچے کہ قرآن پاک میں نکاح کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا, ازواج کے تعلق سے, جوڑوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. ایک اور جگہ پر سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا, اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے. یہ کون ہے مٹی سے؟ کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. مٹی سے, پھر پانی کی بوند سے, پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے. یہ پورا جو ڈیولپمنٹ جو اللہ نے انسان کی جو تخلیق ہے اس کے مرحلے بیان کیے. دیکھیے وہ آیت جو اکثر نکاح میں پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں, سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو وہاں یا ایھا الناس سے شروع ہوتا ہے. اے لوگوں, صرف مسلمانوں کی بات نہیں یہاں پر کی جا رہی, سب سے خطاب کیا جا رہا ہے. او پیپل, ناٹ اونلی مسلمس, all the people who are listening to this holy Quran, listen carefully. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, fear your Lord, اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اور وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. صدقہ کا ثواب حاصل کیجیے جوش میں آ کر کے. جیسے جیسے رات بڑھتی جائے گی ٹھنڈک بڑھے گی, مجھے پتہ ہے, لیکن جب قرآن شریف کی آیتوں کی گرمی دل میں پہنچے گی تو ایمان کی گرمی سے آپ بیٹھنے کے قابل رہیں گے اور بولنے کے قابل بھی رہیں گے انشاءاللہ. اور محبت سے نوجوانوں, آپ کی آواز مجھے چاہیے. Are you there? Awake? Alert? Yes or no? Yes. من نفس واحدہ فرمایا, ایک جان سے پیدا کیا. اب یہ ڈیولپمنٹ پورا اس کا سسٹم بیان کیا جا رہا ہے, سٹیجز بیان کیے جا رہے ہیں. خلقکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا, ایک جان سے پیدا کیا, پھر انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کیا. اب کوئی پوچھے گا کہ اس کا کیا پروف ہے کہ سب آدم علیہ السلام سے ہی پیدا ہوئے؟ تو میں لاجیکلی آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. Every 10 years there is census in our country, right? جن سنکھیا, جن گننا ہوتی ہے نا. تو جن گننا میں ابھی بھارت کی آبادی اس وقت تقریباً 125 کروڑ ہے. کسی میں تو ہم آگے ہیں, ویسے تو بہت چیزوں میں آگے ہیں, لیکن اس میں بھی ہم آگے ہی ہیں آبادی کے حساب سے. اور یہ بھی ہماری اسٹرینتھ ہے, اتنے لوگوں کا یہاں ہونا ہمارے ملک میں یہ ہماری طاقت ہے. ورنہ کئی جگہوں پر تو مزدور نہیں ملتے اور ٹیکنیشین نہیں ملتے اور کاریگر نہیں ملتے, تو انڈیا سے جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے بھوشن والی بات ہے نا, کہ یو اے ای میں دیکھو تو انڈینس ہیں, اور امریکہ میں دیکھو یو ایس اے میں تو انڈینس کام کرتے ہیں, اور سعودیہ میں دیکھو تو انڈینس کام کرتے ہیں, یو کے میں دیکھو تو ٹیچرس میں کتنے انڈینس ہیں, ڈاکٹرس میں کتنے انڈینس ہیں. سو مینی آف انڈینس آر ورکنگ ایوری ویئر. ساؤتھ افریقہ میں دیکھو تو کتنے انڈینس کام کرتے ہیں. دس از ناٹ اے میٹر آف پرائڈ فار اس. یس, this is a matter of pride for all of us that we are Indians. 125 125 کروڑ کی آبادی, لیکن 10 سال پہلے کم تھے کہ زیادہ؟ جواب دیجئے. اس سے 10 سال پہلے جب وہ گنے ہوں گے تو اس سے 100 سال پہلے, اس سے 1000 سال پہلے, کم 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 کرتے کرتے کم ہی ہوگا نا. اسی طرح دنیا کی آبادی کا بھی ہوگا, تو وہ کم کسی ایک پہ جا کے ٹھہرے گا. As you go back, as you go in the past, it will end up on someone one, اور وہ one ہے آدم علیہ السلام. الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ.
تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایک اور آیت میں، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے. اور پھر ایک بار اور فرمایا سورہ نبا میں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا اور تمہیں جوڑے بنایا. یعنی آپ دیکھیں گے صرف انسانوں میں جوڑے نہیں ہیں، آپ پلانٹس میں دیکھیں، پلانٹس کے اندر بھی، پھولوں کے اندر نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں. آپ اینیملس میں دیکھیں، آپ پرندوں میں دیکھیں، آپ کیڑے مکوڑوں میں دیکھیں، مکھی میں دیکھیں، مچھر میں دیکھیں، سب میں جوڑے ہیں. اور قرآن اس سب کو بیان کرتا ہے محبت سے. کبھی اس اینگل سے قرآن شریف کی تلاوت کرو، ایصال ثواب کے لیے تو کرنا ہی چاہیے، ہوتا ہے ایصال ثواب تو بالکل برحق ہے، لیکن کیا صرف ایصال ثواب کے لیے تلاوت کرنی چاہیے؟ کیا ہم کو قرآن پاک کو سمجھ کر اپنی معاشرتی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اپنی معاملاتی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اپنی عبادات، عقائد، سب چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں پیدا ہوئے تھے اور جنت کی ہر نعمت آپ کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی وہاں تنہائی محسوس کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس تنہائی کو دور فرمایا، کیسے؟ حضرت حوا کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا جنت کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی کوئی رفیق چاہیے، کوئی شریک سفر چاہیے، اس کو کہتے ہیں زوجہ. بولیے نا پیار سے، محبت سے، اس کو کہتے ہیں زوجہ. حضرت حوا پھر پیدا ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا نکاح جنت میں کیا، دونوں کا نکاح جنت میں کیا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جوڑا بنایا اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام قریب ہونا چاہتے تھے تو آواز آئی، آدم ٹھہر جاؤ، پہلے ان کا مہر ادا کرو. عرض کیا مولا وہ مہر کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب پر 17 مرتبہ درود بھیجو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یاد رکھو، اللہ چاہتا تو فرما دیتا، اے آدم جنت کی ساری نعمتیں تمہارے سامنے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جس چیز کی خواہش کرو گے سب حاضر ہو جائے گا. سونا چاہو گے تو سونا حاضر ہو جائے گا، سونے کے پہاڑ تمہارے سامنے ہوں گے، موتیوں کے دریا تمہارے سامنے ہوں گے. اٹھاؤ اور مہر ادا کر دو، لیکن وہ نہیں کیا اللہ نے. اللہ چاہتا تو فرماتا کہ 1000 بار سبحان اللہ بول دو، مہر ادا ہو جائے گا، لیکن وہ بھی حکم نہیں دیا. فرمایا میرے حبیب پر درود بھیجو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آدم کو آدمیت ملی تو اسی نور کے صدقے، آدم کو یہ نعمت ملی تو اسی نور کے صدقے، انسان کو انسانیت ملی تو اسی نور کے صدقے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج بھی ہم لوگ اپنی محفلوں میں اسی لیے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ یادگار قائم رہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا تو انہوں نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا. سبحان اللہ. بولیے نا محبت سے، تڑپ کے بولیے، اور تڑپ کے بولیے، اور تڑپ کے بولیے. اور پھر جب انسان نے زمین پر قدم رکھے تو وہ 2 قدم نہیں 4 قدم تھے. 2 حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، 2 حضرت حوا کے تھے. اس پوری فرش گیتی پر 4 قدم ایک ساتھ پڑے ہیں. 2 حضرت آدم علیہ السلام کے تھے اور 2 حضرت حوا کے تھے. اور جنت سے آنے والا انسان آیا جنت سے اور جائے گا واپس جنت میں. اسی لیے ہمارے یہاں کسی کے انتقال پر بھی ہائے واویلا اور ماتم نہیں ہے، صرف اتنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کہ جب انسان آیا جنت سے اور لوٹے گا جنت میں تو کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. تو گھر جانے والوں کا افسوس، یعنی تھوڑی جدائی کا افسوس، یہاں سے وہاں گیا تو افسوس تو تھوڑی دن ہوتا ہے نا، اس کی اجازت تو دی گئی، لیکن پتہ ہے کہ ہمیں بھی وہیں جانا ہے نا. تو جب ٹھیک ہے ابھی میں پہلے جا رہا ہوں، پھر تم آ جاؤ گے نا،
آگے پیچھے کہیں نہ کہیں تو جانا تو ہے، تو ویسے کام کریں گے تو وہاں پہنچ بھی جائیں گے نا. تو پھر یہاں ہمارے یہاں ماتم نہیں ہے، یہاں غم ہے لیکن ماتم نہیں ہے. صرف یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن واپس جانے کے بعد بھی وہاں بھی تنہا نہیں رکھا جائے گا. آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، تو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. سورہ یاسین پڑھنے والے تو بہت ہیں، یاد بھی ہوگی بہت سارے لوگوں کو، لیکن اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، وہ شان بتائی جا رہی ہے. فرمایا بے شک جنت والے آج دل کے بہلاؤ میں چین کرتے ہیں. جنت والے کیا کرتے ہیں؟ چین کرتے ہیں. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں. تو بیویاں کا ذکر یہاں بھی ہے. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے. ابھی ریسنٹ بات ہے، حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی کی اہلیہ محترمہ کا جب انتقال ہوا تھا، تو میں یہاں سے مانچسٹر یو کے انگلینڈ گیا تھا، اور اتفاق سے میں پہنچا اور پھر ان کا انتقال ہوا وہاں پر. تو میں جنازے میں شریک ہوا اور ان کی فاتحہ میں اور ساری جو اصالہ ثواب کی محفل تھی اس میں میں نے شرکت کی. تو اس وقت اس صبر کا جو مادہ میں نے دیکھا حضور مفکر اسلام کا، اور جب انہوں نے گفتگو کی تو کہا کہ میں مطمئن ہوں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. تو کہا کچھ دن کی بات ہے، پھر جب ہم جائیں گے تو ملاقات تو ہونی ہے نا. سبحان اللہ، بولیے نا. اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. لیکن نگاہیں دیکھیے کیا ہوتی ہیں کہ ہر زندگی کے ہر موڑ پر قرآن پاک کی آیتوں سے اپنے لیے سکون تلاش کر ہی لیتے ہیں. اسی لیے قرآن شریف پڑھنے والا کبھی بے سکون نہیں ہوتا. قرآن شریف مسلسل تلاوت کرنے والا کبھی ارذل العمر کا شکار نہیں ہوتا. یعنی بڑھاپے میں انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جاتا. قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا. لکئی لا کیا ہے وہ آیت یاد نہیں آ رہی اس وقت، یعلم بعد علم شیئا او کما قال اللہ تعالیٰ. اس طرح سے کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا، یعنی پوری عمر سب جانتا ہے، اور اس کے بعد میں ایک عمر ایسی آتی ہے کہ پھر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کون آیا. پھر لوگ بھی پوچھتے ہیں ابا وہ پہچانا یہ کون آیا، حالانکہ پوری زندگی پہچانتا تھا، لیکن اب اس عمر کو پہنچا تو اس کو پہچان نہیں ہے. اور اگر پہچان لیا تو لوگ کیا خوش ہوتے ہیں، پہچانتا ہی ہے. یہ اس کی کامیابی ہے کہ پہچانتا ہے، یہ بوڑھا ہو کر بھی پہچانتا ہے، اور یہ سب کو پہچانتے ہیں، یہ کامیابی ہے. آپ سوچیں اس پر غور کریں. لیکن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی حالت کو انسان پہنچتا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کا عادی ہوگا وہ کبھی اس حالت کو نہیں پہنچے گا، اس کی عقل زائل نہیں ہوگی. ہم نے قرآن شریف کو بالکل پیک کر کے رکھا ہے، دلہن کے ساتھ بھی ایک دم پیک کر کے دیتے ہیں. اب کھلے گا کب نہیں پتا، اتنا ٹائٹ پیک کرتے ہیں اور اتنا اونچائی پر رکھ دیتے ہیں کہ بھی ہاتھ بھی نہیں پہنچے. اتنا تعظیم کرنی ہے نا تو اوپر رکھنا ہے اس کو، تو اوپر رکھیں تعظیم، لیکن اس کی اصل جگہ ہمارے دل میں ہے اور ہماری آنکھوں میں ہے اور ہماری زبان پر ہے. تلاوت قرآن کے نغمے اگر جاری ہو جائیں ہمارے گھروں میں تو یہ مسائل کبھی نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقاصد نکاح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک نیت میں نے بتائی تھی، وہ کیا تھی؟ بھول گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت کریں. دوسری نیت یہ ہے کہ انسان کی نسل کی افزائش کی نیت کریں کہ ہم اس کے ذریعے سے اولاد کی نعمت سے اللہ کی بارگاہ سے بہرہ مند ہوں گے، اللہ ہمیں اولاد صالح نصیب فرمائے. یہ نیت رہے. تیسری نیت یہ ہو کہ گناہوں سے بچنے کی نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہماری جائز جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے کچھ فوائد بھی ہیں، مختصراً میں آپ کو بتاؤں اور اس محفل کو میں پھر اختتام کی طرف پہنچاؤں. نکاح سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، پاک دامنی ہوتی ہے، اور گناہوں سے انسان بہت حد تک محفوظ ہو جاتا ہے. نکاح کرنے سے رسول
گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ادا ہو جاتی ہے. نکاح کی وجہ سے جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے کام آتی ہے. اور ایک سنت میں اور بھی بتاؤں کہ جب میاں بیوی جائز طریقے سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اس عمل سے پہلے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اولاد ہو تو چونکہ بسم اللہ پڑھی تھی اس کی برکت سے اولاد جب تک زندہ رہے گی اور جتنی سانسیں لے گی ان سانسوں کی تعداد کے برابر ماں باپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا. یہ نکاح کی برکتیں ہیں اور یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اولاد کی وجہ سے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس حصے پر عمل کا موقع ملتا ہے جس کا تعلق اولاد سے ہے. انسان جب بوڑھا اور لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے ایسے موقع پر اولاد سہارا بنتی ہے. اولاد اس وقت سہارا بنتی ہے. بچوں کی کفالت کی ذمہ داری کے سبب انسان کے دل میں زیادہ سے زیادہ کمانے اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. حلال کمائی کا جذبہ بڑھتا ہے کہ بھئی بچے پیدا ہو گئے تو مجھے اللہ محنت کی توفیق دے کہ میں ان کے لیے کچھ کما کر کے لاؤں. تو اس کے لیے انسان پھر بیٹھا نہیں رہتا بلکہ کام میں لگتا ہے. اور کام میں لگنے والا انسان کبھی برے کام کی طرف اس کا ٹائم ہی نہیں رہتا اس کو کہ میں کسی اور چیز کی طرف رہوں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لگائے رکھتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. اگر کوئی شخص اپنے گھر سے صبح اس حال میں نکلا کہ وہ حلال کمائی کے لیے نکلا, اپنے بال بچوں کے لیے کما کر لانے کے لیے نکلا, تو وہ جب تک گھر واپس نہیں آتا وہ اللہ کی راہ میں ہے, وہ اللہ کی راہ میں ہے. تو یہ ایک راستہ بھی اس طریقے سے نکاح کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کھولتا ہے. اس لیے یہ ساری نیتیں اگر اس میں شامل ہوں تو پھر وہ نکاح ہمارے لیے برکت والا بنتا ہے. لیکن اس میں اگر ہم تماشے کرتے ہیں, باجے کرتے ہیں, گانے کرتے ہیں, راس دانڈیاں کرتے ہیں, پتہ نہیں کھیل کھیلتے ہیں اور پتہ نہیں غیر شرعی چیزیں سب کرتے ہیں, تو یاد رکھو اس کی وجہ سے برکت تو کیا الٹ اللہ کی طرف سے سزا کے بھی کبھی کبھی ہم سزاوار ہو سکتے ہیں. کوئی نہیں چاہے گا کہ اللہ کی طرف سے ہم کو کوئی سزا ملے, کوئی چاہتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حاجی جب حج کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو درمیان میں ایک وادی ہے جہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہ اصحاب فیل کی جو وادی ہے نا, تو وہاں سے حکم ہے کہ وہاں ٹھہرو نہیں, وہاں ٹینٹ مت لگاؤ, وہاں خیمہ مت لگاؤ, وہاں سے تیزی سے بھاگ کے نکل جاؤ. رکنے کا وہاں حکم نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور یہاں کیا ہے ایسی بات کہ یہاں سے ہم کو جلدی حکم دیا گیا نکلنے کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. میں نہیں چاہتا کہ میری امت کو اس عذاب کی نحوست پہنچے. عذاب کب آیا تھا؟ حضور کی بھی پیدائش سے پہلے. اصحاب فیل کا واقعہ کب ہوا تھا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے کی بات ہے. وہ اس وقت وہ عذاب آیا تھا. حضور آج نہیں پسند کر رہے ہیں کہ کوئی وہاں سے گزرے تاکہ اس کو اس کی جھلک نہ پہنچ جائے. تو جب جہاں عذاب آتا ہو یا عذاب آیا ہو یا عذاب آ سکتا ہو, ایسی جگہ سے حضور کسی حاجی کا وہاں قیام کرنا پسند نہیں کرتے, ٹھہرنا پسند نہیں کرتے. تو جہاں اس طرح کے کام ہوتے ہوں جس پر کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسا حکم نازل ہو, اللہ نہ کرے, اور پھر اس کی لپٹ میں جو سب وہاں موجود ہے سب آ جائے, تو وہاں ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے. اگر ایسی کوئی باتیں ہوتی ہوں تو وہاں نہ ٹھہرنا چاہیے نہ سپورٹ کرنا چاہیے. فرمایا وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور حد سے بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اگر ایسا کبھی ہوا ہے زندگی میں تو توبہ, اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور آئندہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس گاؤں میں اب کوئی ایسی رسم نہیں رہنے دی جانی چاہیے جس کی وجہ سے گناہ یا گناہ کی وجہ سے بے برکتی ہو. کیا آپ سب مل کر کوشش کریں گے؟ بلکہ گھر والے خود ہی کریں کہ یہ سب کام ہم نہیں کریں گے. ہاں جائز طریقے سے جو چیزیں جائز کی ہیں اللہ اس کے رسول نے, اسلام جو ہے نا وہ غیر فطری مذہب نہیں ہے, فطرت, قانون فطرت ہے یہ, کہ جو فطری تقاضے ہیں ان کو جائز طریقے سے پورے کرنے کی اجازت دیتا ہے.
آپ صحرا پہنیے نا، کون منع کرتا ہے؟ یہاں تک کہ خوشبو لگانا، پھولوں کا ہار پہننا، یہ سب چیزیں اچھی چیزیں ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، اچھے کپڑے بنوانا چاہتے ہیں، لوگوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خود نکاح کے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی جاتی ہے اس میں سے ایک وہ بھی ہے نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا خیال کرو. اب یہ دولہے کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے رشتوں کا خیال کرو؟ کیونکہ یہ جس رشتے میں بندھنے جا رہا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، تو ایسا نہ ہو کہ اس رشتے میں بندھنے کے بعد جو پہلے کے رشتے ہیں وہ بھول جائے. تو ماں کا رشتہ باقی ہے، باپ کا رشتہ باقی ہے، خالہ ابھی تیری ہے، ماموں ہیں، چاچا ہیں، پھوپھا ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں. وہ حق چھوڑ کے بیوی کی طرف نہیں جانا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور اگر نہیں کرے گا تو آگے وارننگ دی گئی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کس کا حق ادا کرتے ہو اور کس کا حق مارتے ہو. یہ خطبے کے اندر ہے لیکن ہم اس کو ایکسپلین نہیں کرتے، نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. تو آج اس نکاح کے موقع پر اگر یہ بات لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملا تو یہ بھی صاحب خانہ کے لیے برکت والی بات ہے. بلکہ نکاح کے موقع پر ایسی مجلسیں انعقاد ان کا کر کے لوگوں تک دین کی باتوں کو پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی باتوں پر عمل کریں، خود بھی عمل کریں. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گناہ اگر ہو گئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جس دن پلٹو گے اللہ اس دن اپنی رحمت سے آپ کو قریب فرمائے گا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرمائے گا، اس لیے کہ وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور ہماری بخشش کرے. وہ تو خود فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. وہ خود فرماتا ہے اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. آپ نے کبھی آیت پڑھی قرآن پاک میں؟ سورہ نساء کی آیت ہے، جہاں 5واں پارہ جہاں مکمل ہوتا ہے نا، وہیں پر آخری آیت خود اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، کہ تم شکر گزار بنو اور حق مانو. بس حق کو مانو اور شکر کرو. میرا میں تم کو عذاب نہیں دینا چاہتا، میں تو تمہاری بخشش کرنا چاہتا ہوں، میں تو تمہاری بخشش فرمانا چاہتا ہوں. اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا.